نظر رکھتے ہوئے ہمیں پورا پروگرام اختتام تک لے جانا ہے۔ اب بس چند اشعار دو اشعار کہہ کر آپ کے سامنے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن اولاد سید محمد صالح شیرازی مولانا سید شکیل پاپو شیرازی کو آپ کے سامنے میں پیش کر دوں گا۔ عاشقوں دیکھو یہاں تربت رسول اللہ کی، عاشقوں دیکھو یہاں تربت رسول اللہ کی، حشر کے دن دیکھنا صورت رسول اللہ کی، حشر کے دن دیکھنا صورت رسول اللہ کی، اور جس کے گھر میں محفل میلاد کی دھومیں مچے، جس کے گھر میں محفل میلاد کی دھومیں مچے، کیوں نہ ہو اس کے گھر میں برکت رسول اللہ کی۔ ایک انگلی کے اشارے شیخ قمر کو شک کیا، ایک انگلی کے اشارے شیخ قمر کو شک کیا، تاکہ نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، تاکہ نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، پوشیدہ سب حقیقت جان لیتے تھے، محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، پوشیدہ سب حقیقت جان لیتے تھے۔ رسالت کے زمانے میں صحابہ کی عادت تھی، منافق کو علی کے ذکر سے پہچان لیتے تھے۔ رسالت کے زمانے میں رسالت کے زمانے میں صحابہ کی عادت تھی، پوشیدہ منافق کو علی کے ذکر سے پہچان دیتے تھے۔ اور میرا دعویٰ ہے جو مولا علی سے پیار رکھتے ہیں، میرا دعویٰ ہے جو مولا علی سے پیار رکھتے ہیں، یقیناً لاج ان کی حیدر کردار رکھتے ہیں، یقیناً لاج ان کی حیدر کردار رکھتے ہیں۔ اور علی کے گھر کا کوئی بچہ بزدل ہو نہیں سکتا، علی کے گھر کا کوئی بچہ بزدل ہو نہیں سکتا۔ شجاعت کی سند جب حیدر کردار رکھتے ہیں، شجاعت کی سند جب حیدر کردار رکھتے ہیں۔ حیدری نگر نگر گلی گلی زمین بولی فلک بولا، زمین بولی فلک بولا، وہاں بھی عظمت حیدر سے کھیلے اس کی کیا ہے مجال، وہاں بھی عظمت حیدر سے کھیلے اس کی کیا ہے مجال۔ علی احمد رضا خان جیسا پہرے دار رکھتے ہیں، علی احمد رضا خان جیسا پہرے دار رکھتے ہیں۔ ناگور شریف کی سرزمین سے وہ عظیم شخصیت ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ نما ہے، جسے راجستھان کی دنیا کے اندر ہر کوئی پیر طریقت، رہبر شریعت، مخزن روحانیت سیدی سرکار حضور صداقت علی بابا کے نام سے جانتے اور مانتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کا وقت ہے، حضور والا بھی تشریف نما ہے۔ ان کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے ایک شعر میں پہنچا دوں آپ تک کہ پاکیزہ خون کی صدائے قادری ہوں میں، پاکیزہ خون کی صدائے قادری ہوں میں، مٹنے نہ دے گا مجھے خدا قادری ہوں میں، پاکیزہ خون کی صدائے قادری ہوں میں، مٹنے نہ دے گا مجھے خدا قادری ہوں میں۔ منکر نکیر بھی میری خدمت میں لگ گئے، منکر نکیر بھی میری خدمت میں لگ گئے، میں نے جب کہا قادری ہوں میں، میں نے جب کہا قادری ہوں میں۔ اب آئیے بلا تاخیر جو حضرات دور و دراز کھڑے ہوئے ہیں، ادھر ادھر منتشر ہیں، آپ لوگوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ جلسہ گاہ میں حاضر ہو۔ اب بس عنقریب ہمارے اور آپ کے درمیان وہ عظیم خطیب کو میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، جو وقت خطاب، جو اپنے لفظوں کو گلاب اور جملوں کو حسین گلدستہ بنانے کا ایک پاکیزہ خیال بھی رکھتے ہیں، جو حاضرین کو عشق رسول کی زنجیروں میں قید کر کے اس کی آخرت کی زلفوں کو سنوارنے کا مزاج بھی رکھتے ہیں، جن سے میری مراد خلیفہ شیخ الاسلام والمسلمین مولانا سید شکیل پاپو شیرازی سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ حضور خدا پاک نے اس کو امان دے دی ہے، نبی کے نام پہ جس نے بھی جان دے دی ہے، خدا پاک نے اس کو امان دے دی ہے،
نبی کے نام پہ جس نے بھی جان دے دی ہے روک نہ پائے گا، رضوا بھی اس کو جنت سے، علی کے لال نے جس کو زبان دے دی ہے۔ آئیے ہم اپنے قائد کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قادری دلہا، قادری خاندان، خاندان اہل بیت۔ لائق عزت احترام معزز مشائخ ذوی احترام، سادات کرام، علماء ملت اسلامیہ، بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید صداقت حسین صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی والنورانی، پیر طریقت سید مردان علی شاہ باوا دامت برکاتہم القدسیہ و دیگر معزز سادات ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و احترام اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار نائب پروردگار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة تحب و ترضا بان تصلی علی صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، آج ہم اور آپ پیر طریقت رہبر شریعت مخزن علم و عرفان سید عبدالقادر باوا رحمت اللہ تعالی علیہ کے تیجے کی محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں بار بار حرمین طیبین کی حاضری سے مالا مال فرمائے۔ پیر طریقت سید عبدالقادر باوا رحمت اللہ تعالی علیہ ہم اور آپ کے درمیان سے پردہ فرما گئے، لیکن ان کے جانے کے باوجود انسان کے دل مضطرب ہیں اور انسان ان کی یاد میں آج بھی تڑپ رہا ہے، اور آج بھی انسان کے ذہن و دماغ میں ان کی تصویریں چھپی ہوئی ہیں۔ یقیناً یہ وہ مرد قلندر تھا جس نے اپنے اخلاق حمیدہ کے ذریعے، جس نے اپنے اوصاف کے ذریعے، اوصاف جمیلہ کے ذریعے قوم کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت کو جلوہ گر کر دیا تھا، اور ساری زندگی امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دکھ درد کو گزارنے کے اندر، ان کی تکالیف کو دور کرنے کے اندر اپنی ساری زندگی کو صرف کر دیا۔ یہ مسلمانوں کا ٹھاٹے ہوئے مارتا ہوا سمندر اور عاشقان سید عبدالقادر شاہ باوا اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ یقیناً وہ دنیا سے چلے تو گئے ہیں، لیکن وہ زندہ ہمارے قلب کے اندر، ہمارے تصورات میں، ہمارے تفکرات میں
اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر کسی بھی مصیبت کے وقت ہم مولا علی کے صدقے میں ان کو آواز دیں گے وہ ہماری فریاد کو سن بھی لیں گے اور مصطفیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اللہ کے دیے ہوئے تصرفات سے ہماری مشکلوں کو دور بھی فرما دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے ظاہری حیات میں ہم ان سے محبت، ان سے لگاؤ اور ان سے الفت رکھتے تھے، بعد وصال ہمیں ان کی اولاد سے محبت کرنی چاہیے، ان کی اولاد سے دل لگانا چاہیے اور ان کی اولاد کی عقیدت کو اپنے دلوں کے اندر جاگزی کرنا چاہیے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کے اندر اپنے برگزیدہ بندوں کی محبت کو پیدا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی کی ضمانت عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کی جس آیے کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، مختصر سے وقت میں اس کے حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کر دوں۔ آپ نے اس بات کو اچھی طریقے سے جان لیا ہوگا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیے کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، ہم اہل سنت والجماعت اس آیت کو آیہ مودت کے نام سے، آیہ محبت کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر اہل بیت کے فضائل کو بیان فرمایا، اہل بیت کرام کی شان کو بیان فرمائی اور اہل بیت کا تذکرہ فرمایا۔ اپنی گفتگو کا آغاز کروں اس سے پہلے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کے برادر محترم کے کلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ وہ فرماتے ہیں کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ ان کی پاکی کا، کن کی؟ ان کی پاکی کا۔ ان کا تذکرہ کرنے کے لیے صرف زبان کا پاک ہونا ضروری نہیں، بلکہ ان کے تذکرہ کرنے کے لیے نسب کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، خون کا صاف ستھرا ہونا بھی ضروری ہے، شرافت نسب بھی ہونی چاہیے، تب جا کر کے بندہ ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ کن کا تذکرہ؟ ان کا تذکرہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی شان کو بیان فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا تذکرہ قرآن میں بیان کرتا ہے، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کو وہ شرافت عطا فرمائی، وہ بزرگی عطا فرمائی اور وہ شان عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے سے قوم کو خطاب فرماتا ہے اور اپنے محبوب کی زبانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ماننے والوں کے درمیان اعلان کر دیں، آپ لوگوں کو بتا دیں، لا اسالکم علیہ اجرا، کہ سلسلہ تبلیغ کے اندر میں نے بہت ساری مشقتوں کا سامنا کیا، میں نے بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کیا، راہوں میں کانٹے بچھائے میں نے برداشت کر لیے، اور جو ہے مجھے اذیتیں پہنچائے میں نے برداشت کر لیا، لوگوں نے گالیاں دی میں نے سب کو سن لیا، میرے دندان کو شہید کیا گیا میں نے وہ بھی برباد کر لیا، لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا قوم سے بتا دیں کہ
سلسلہ تبلیغ کے اندر جو میں نے مشقتیں برداشت کی ہیں، جن مصائب اور آلام کی وادیوں سے میں گزارا گیا ہوں، جن مصائب اور آلام کے پگڈنڈیوں سے مجھے گزرنا پڑا ہے، اس کے باوجود بھی میں یہ نہیں کہتا کہ تبلیغ کے سلسلے میں مجھے معاوضہ پیش کرو، مجھے دولت کے انبار دو، میری عزت اور توقیر کرو، نہیں، بلکہ محبوب آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہاں اتنا ضرور کہوں گا، اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو اپنے بھلے کے لیے، میں دولت کا خواہش مند نہیں ہوں، لیکن اگر دینا ہی چاہتے ہو میرے آل سے محبت کرو، یہ وہ محبت ہے جو تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا کرے گی اور آخرت کے اندر بھی تمہیں عزت کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتا ہے۔ مفسرین کرام ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں، میں چاہوں گا تھوڑی توجہ سے آپ سنیں تاکہ اہل بیت کی عظمت ہماری سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ اللہ اکبر آج کے حالات بدل گئے، انسان کی فکریں بدل گئی، انسان کے تخیلات بدل گئے، انسان کے تصورات بدل گئے، جہاں بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آ گئی، جہاں بہت ساری چیزوں میں بدلاؤ آ گیا، وہاں انسان کی فکر میں یہ بھی بدلاؤ آ گیا۔ اگر کوئی انسان اہل بیت کا ہاتھ کا بوسہ دیتا ہے، اہل بیت کے قدموں کو چومتا ہے، اہل بیت کی تعظیم کرتا ہے، تو لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے کہ یہ چھوٹے سے بچے کی اتنی تعظیم کی جاتی ہے، یہ چھوٹے سے بچے کی اتنی بڑی عزت کر رہے ہو اور تم تو اتنے بڑے ہو۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں آخر نماز بھی تو عبادت ہے، روزہ بھی تو عبادت ہے، حج بھی تو عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی تو عبادت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا محبوب آپ کہہ دو اگر دینا چاہتے ہو تو نماز دو، اگر دینا چاہتے ہو تو روزہ دو، اگر دینا چاہتے ہو تو زکوٰۃ دو، اگر دینا چاہتے ہو تو حج دو۔ نہیں، کسی بھی عبادت کے حوالے سے میرے رب نے یہ نہیں فرمایا، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے آپ کے آل سے وہ محبت کرے، آپ کی عطرت سے محبت کرے۔ مفسرین فرماتے ہیں آخر حضور کی محبت کا اتنا بڑا زبردست پیغام کیوں دیا گیا اور حضور کی آل کی محبت کو اس طریقے سے کیوں بیان کیا گیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء کثرت کے ساتھ اولیاء کرام اگر کسی قوم میں ہیں، زیادہ تر اولیاء اگر کسی قوم میں ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ وہ اہل بیت ہے، آل رسول ہے کہ جس میں کثرت کے ساتھ اولیاء کرام موجود ہیں۔ آپ دیکھ لیں عطا رسول خواجہ ہند الولی، غوث الثقلین، سلطان دیوا، صابر کلیری، آپ جس کو بھی دیکھتے چلے جائیں کثرت کے ساتھ اولیاء سادات کرام میں آپ کو ملیں گے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں حضور کی آل کی محبت کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ایک گنہگار بندو تمہارے پاس اگر اعمال اس لائق نہیں ہے کہ تم اللہ کا قرب پا سکو اور اس ولایت کی منزل پر تم فائز ہو سکو، تاج ولایت تمہارے سر پر سجایا جائے، اگر تمہارے پاس وہ اعمال نہیں، فرمایا گیا حضور کی آل کے قریب ہوتے جاؤ، آل رسول سے محبت رکھ لو، اس لیے کہ جب تم آل رسول سے محبت کرو گے تو پھر اللہ تمہارے عمل کو نہیں دیکھے گا، آل رسول کے صدقے اللہ تمہارے سروں پر بھی تاج ولایت سجا دے گا، تمہارے سروں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کا تاج سجا دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آج اس بات کی ضرورت ہے اہل بیت کرام سے محبت کی جائے، اس لیے کہ اس راہ کے اندر رہزنوں کا بہت کثرت کے ساتھ شور اور غوغا ہو رہا ہے، راستہ ایک ہے، رہزنی کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے عالم کے اندر انسان کا گمراہ ہونا بڑا آسان ہے، انسان کے قدم بہک سکتے ہیں، انسان کے قدم ڈگمگا سکتے ہیں، لیکن قربان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو علم غیب عطا فرمایا تھا، اسی لیے تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے نا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ رسول جن کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپ سکی، وہ رسول جن کی نگاہ سے اللہ کے جلوے پوشیدہ نہ رہ سکے، تو آج کے حالات کیا پوشیدہ رہ سکتے ہیں؟ میرے آقا کو علم تھا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ رہزنی کے لیے لوگ راستوں پر کھڑے ہو جائیں گے اور میری امت کے ایمان پر
ڈاکہ ڈالنے کے لیے، میری امت کے ایمان کو چھیننے کے لیے، میرے امت کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین، اے لوگوں یاد رکھ لینا، اگر ریزن تمہارے قریب آ جائے اور تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان سلامت رہے تو میں تمہیں دو چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو میں گواہی دیتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، تمہارے قدم کبھی ڈگمگا نہیں سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایک اللہ کی کتاب قرآن مقدس کو پکڑ لو، اور دوسرا میری اہل بیت کے دامن کو۔ جب بندہ ان دو چیزوں کو پکڑ لے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی کہ وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے قدم کبھی ڈگمگا نہیں سکتے ہیں، اس کے قدم کبھی بہک نہیں سکتے۔ آج میں چاہوں گا کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان محبت کیا تھی، اس لیے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک موقع پر سائیں عبد القادر بابا کی حیات میں سائیں بابا مسجد کے اندر میں نے یہ خطاب کیا تھا اہل بیت اور صحابہ، وہ بڑے خوش بھی ہوئے تھے اور مجھے بہت ساری دعاؤں سے انہوں نے نوازا بھی تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آج ان کی خوشی کے لیے تاکہ یہ خوش ہو جائیں گے نا تو مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ مصطفیٰ کی رضا بھی ہمیں مل جائے گی۔ تو میں بتانا یہ چاہوں گا کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان محبت کتنی تھی۔ آپ حدیث پاک اٹھا کر کے دیکھیں، مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع ہو گئے اور مردے کو لے بھی آیا گیا، جنازہ رکھا گیا، سارے لوگ کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں، کوئی نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے، سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ کسی نے بڑھ کر کے پوچھا ارے بھائیو نماز کا وقت ہو گیا ہے، جنازہ بھی موجود ہے، آخر کیا بات ہے، کیوں نماز نہیں پڑھاتے ہو؟ نماز کا وقت ہو گیا کیوں نہیں نماز پڑھاتے ہو؟ تو کسی نے بڑھ کر کے کہا اس مرنے والے کی جنازے کی نماز کوئی اور نہیں پڑھائے گا بلکہ امام عرش مقام آقا حسین اس کی نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ وہ مرنے والا بھی کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جنتی جوانوں کا سردار جس کی نماز جنازہ پڑھائے، شباب اہل الجنہ جس کی نماز جنازہ پڑھائے، امام عرش مقام جس کی نماز جنازہ پڑھائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ امام عرش مقام کا انتظار ہے، وہ آنے والے ہیں، وہ آئیں گے تب ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد امام عرش مقام آقا حسین رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ تشریف لائے، لوگ ہٹنے لگے، امام عرش مقام جنازے کے پاس گئے اور جانے کے بعد آپ نے اپنی جوتیاں اتار دیا، آپ نے اپنے چپل کو اتارا اور اتارنے کے بعد نماز جنازہ پڑھائی۔ جب نماز جنازہ پڑھا کر کے فارغ ہو گئے تو واپس چپل پہننے کے لیے اپنے جوتوں کے پاس آئے تو چونکہ آپ کے پیروں سے جوتے نکل گئے تھے، آپ کے پیروں سے چپل نکل گئی تھی، اس لیے آپ کے پیر میں تھوڑا سا گرد لگ گیا، تھوڑا گرد و غبار آپ کے پیروں کے اندر لگ گیا۔ امام عرش مقام تشریف لائے اور لانے کے بعد اپنے ایک پیر پر دوسرا پیر رکھا اور رکھ کر کے اپنے پیر کو صاف کرنے لگے۔ قریب تھا کہ امام عرش مقام اپنا قدم جوتے میں ڈالتے، اس سے پہلے وہ جمع غفیر لوگوں کا جو تھا، وہ لوگوں کا بڑا ازدحام تھا، سارے لوگ دیکھ رہے تھے امام عرش مقام چپل پہننے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کسی میں ہمت نہ تھی۔ اچانک اس جماعت کے اندر سے ایک ضعیف العمر انسان جن کی طاقت صرف ہو چکی تھی، جن پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، جن پر بزرگی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ان مجمع سے باہر آئے اور آنے کے بعد امام عرش مقام آقا حسین کے قدموں کے پاس گئے اور جانے کے بعد امام عرش مقام کے قدموں پر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد جو آپ نے امامہ پہنا تھا اس بزرگ نے اپنے امامے کا شملہ لیا اور لینے کے بعد حسین اعظم کے تلووں کو صاف کرنے لگے، امام عرش مقام کے تلووں کو صاف کرنے لگے۔ مدینہ کے جوان بھی موجود، مدینے کے بوڑھے بھی موجود، مدینے کے ادھے عمر کے لوگ بھی موجود، سارے لوگ یہ تماشا دیکھتے ہیں، آخر یہ بزرگ کر کیا رہا ہے، آخر یہ ضعیف انسان کر کیا رہا ہے۔ اللہ اکبر، پھر کیا تھا، اپنے امامے کے شملے سے تلوہ حسین کو صاف کر رہے تھے، اپنے امامے کے شملے سے مولا حسین کے قدموں کو صاف کر رہے تھے۔ بس پھر کیا تھا، امام عرش مقام آقا حسین نے جوتے پہن لیے اور جانے لگے، لیکن مدینے کے لوگوں کے دلوں میں ایک کسک سی رہ گئی کہ آخر وہ برا ہے کون جس نے امام عرش مقام کی اس طرح سے عزت کی، اس طرح سے محبت کا سلوک پیش کیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے جب ان کے دلوں میں
कसक पैदा हुई और देखने का जज्बा पैदा हुआ कि ये कौन है, जिसको देखे तो सही। वो करीब गए और जाने के बाद उस बूढ़े के सर से चादर को हटाया। उस बूढ़े के सर से चादर को जैसे हटाना था, सारे लोग हैरत और इस्तेजाब में पड़ गए, इसलिए कि अपने अमामे के शिमले से तलवाए हुसैन को साफ करने वाला मदीना का कोई बद्दू नहीं था। वो हजरत इमाम अबू हुरैरा थे जो अपने अमामे के शिमले से तलवाए हुसैन को साफ करते। मैं ये नहीं कहता आज लोग मोहब्बतें नहीं करते, यकीनन मोहब्बतें हैं। हाथ का बोसा देना ये भी मोहब्बत, अपने रुमाल से तलवों का साफ कर देना ये भी मोहब्बत, अपने अपने जुब्बे से किसी अहले बैत की मदद कर देना ये भी यकीनन जो है इज्जत का काम है। लेकिन खुदा की कसम, अमामे का शिमला, आप अंदाजा तो लगाओ, पता ये चला हजरत अबू हुरैरा कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर इज्जत चाहते हो आले रसूल के कदमों से वाबस्ता हो जाओ, अल्लाह तुम्हें यहाँ भी इज्जत अता करेगा और आखिरत में भी अल्लाह इज्जत से माला माल करेगा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, आले रसूल के कदमों से वाबस्ता हो जाओ, आले रसूल के दामन से वाबस्ता हो जाओ। आप जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है आले रसूल कोई मामूली दौलत नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम यानी आले रसूल की मोहब्बत को हर दिल में पैदा भी नहीं फरमाया। मैं तवज्जो चाहूंगा, हर इंसान के दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आले रसूल की मोहब्बत को रखा भी नहीं। इसलिए आप देखते होंगे ना, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, आप इमाम हुसैन को इमाम हुसैन कहते हैं और यजीद को बुरा भला कहो तो लोगों को बुरा लगता है कि हम इमाम हुसैन के लोग इमाम हुसैन कहकर के आते थे। मैं कहता हूं नादानो, इमाम बुखारी को इमाम बुखारी कहते तो शर्म नहीं आती? इमाम मुस्लिम को तो इमाम मुस्लिम कहते हो, इमाम तिरमिज़ी को तो इमाम तिरमिज़ी कहते हो। अरे जिनके सदके में इमाम मुस्लिम को इमामत मिली, अगर उस हुसैन को इमाम कहा जाए तो इसमें लोगों को हैरत की बात क्या है? अगर इमाम हुसैन को इमाम कहा जाए तो लोगों को ताज्जुब क्यों होता है? लेकिन चूंकि उनके दिल मुर्दा हो चुके होते ना, इस लायक नहीं होते कि अल्लाह उनके दिल में इस मोहब्बत को पैदा करे। जब आले रसूल की मोहब्बत को पैदा करना हुआ तो अल्लाह ने हर दिल में पैदा नहीं किया, बल्कि दिल को देखा ये है कि नहीं इस लायक। इसलिए कि सोना देखो आप, सोना होता है ना कीमती चीज है, राहों में आपको पड़ा हुआ नजर नहीं आएगा, लोगों की ठोकरों में नजर नहीं आएगा। जितना कीमती चीज होती है ना उसे लॉकअप में होता है उतना ही बंद किया जाता है और उसकी हिफाजत के लिए उतने ही सामान तैयार किए जाते हैं। आले रसूल की मोहब्बत कोई कंकर और पत्थर तो नहीं है ना, बल्कि सोना भी उनके कदमों का बोसा लेकर के अपनी इज्जत की मेहराज तसव्वुर करता है। वो आले रसूल की मोहब्बत जब पैदा करने की बारी आया ना, तो अल्लाह ने देखा कि कौन दिल है, जिस दिल में देखा ना कि ये है जो आले रसूल की मोहब्बत को बर्दाश्त कर सकता है और उसकी हिफाजत कर सकता है, मेरे अल्लाह ने मुस्तफा के सदके में उस दिल में आले रसूल की मोहब्बत को पैदा फरमा दिया। और फिर क्या था, आले रसूल की मोहब्बत जिस दिल में पैदा हो जाए ना, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जब तक रूए जमीन पर आले रसूल का एक बच्चा भी रहेगा, एक बच्चा भी, आले रसूल के खानवादे का एक शहजादा भी अगर जमीन पर रहेगा, अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक कयामत को कायम नहीं फरमाएगा। जब कयामत कायम करनी होगी ना तो अल्लाह आले रसूल को उठा लेगा, आले रसूल को उठा लेगा। बल्कि एक हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, लोगों अल्लाह अगर आसमान से बारिश को नाजिल करता है तो किसी और के सदके में नहीं, मेरी आल के सदके में अल्लाह आसमान से बारिश को नाजिल फरमाता है। और एक हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको मौला कायनात रिवायत करते हैं, अब जानते हैं हम जो यहाँ आए हैं ना, एक सैयद की मोहब्बत में आए हैं, एक कादरी दुल्हा की अकीदत में हम आए हैं, उनकी मोहब्बत हमें यहाँ खींच करके ले आई है। सारी चीजों को छोड़ दिया, सारी मसरूफियात से हम फारिग हो गए और सारी मसरूफियात से फारिग होने के बाद हम जिक्र अब्दुल कादिर सुनने के लिए या जिक्र अहले बैत सुनने के लिए हम यहाँ आ गए हैं। एक हदीस पाक में बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दो, चूंकि वक्त हो चुका है। एक हदीस पाक सुन ले, हम जो यहाँ आए हैं ना, हमारा यहाँ आना अल्लाह रायगा नहीं फरमाएगा, रायगा नहीं फरमाएगा,
بلکہ اللہ کی یہ توفیق تھی کہ اس نے ہمیں یہ جذبہ عطا فرمایا کہ ذکر حسین اور ذکر آل حسین سننے کے لیے ہم یہاں آئے۔ جو بھی بندہ آل رسول سے محبت کرتا ہے، آل رسول سے پیار کرتا ہے، حدیث پاک میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے مجھے اپنی بارگاہ میں طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد فرماتے ہیں علی آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ مولا کائنات آئے، عرض کرتے ہیں فدا کبھی و امی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے ماں باپ حضور پر قربان، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کس چیز کے لیے بلایا؟ میرے آقا نے فرمایا علی میں نے ایک بات سنانے کے لیے تمہیں بلایا۔ کہا کیا بات ہے حضور؟ کہا بات یہ تھی کہ جنت میں ہم کیسے جائیں گے اس کا طریقہ میں تمہیں بتا۔ مصطفیٰ ہے نا، مالک و مختار بنا کر کے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سارے خزانوں کی کنجیاں حضور کے قدموں میں رکھ دی۔ میرا رسول جسے چاہے جنت عطا کر دے اور جسے چاہے دنیا کی بادشاہت عطا کر دے، میرے اللہ نے اختیار دے رکھا ہے۔ اے رسول جس سے تو راضی ہو جائے گا اس سے میں راضی ہو جاؤں گا، اور جس سے تو منہ پھیر لے گا میری رحمت بھی اس بندے سے روٹ جایا کرے گی۔ مولا کائنات کو بلا کر کے فرمایا علی میں جنت میں ہم کیسے جائیں گے نا وہ بتانے کے لیے عرض کرتے ہیں آقا بتائیں نا کیسے جائیں گے۔ میں اکثر اپنے خطابوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنی فکر ہمیں اپنی نجات کی نہیں ہے نا، اپنے بارے میں ہم نجات کے بارے میں جتنا ہم خود نہیں سوچتے نا، اس سے کہیں زیادہ فکر اہل بیت کو ہماری نجات کی۔ ہر جگہ ہمیں یاد کیا، ہر جگہ ہمیں انہوں نے فراموش نہیں کیا، ہر مقام پر ہم اس قوم کو یاد رکھا۔ لیکن اس قوم کی کم نصیبی کہیے کہ جس رسول نے اور جن آقاؤں نے ہمیں جن جگہوں پر یاد رکھا آج قوم فراموش کر گئی اور ان کی یادوں کو بلا کر کے زندگی کی ساعتوں کو گزارتی ہے۔ آپ جانتے ہیں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلا کر کے فرماتے ہیں علی ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ عرض کرتے ہیں آقا آپ فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جنت میں ایسے جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا، اس کے بعد میری بیٹی فاطمہ جائے گی، اس کے بعد تم جاؤ گے، اس کے بعد حسن اور اس کے بعد حسین جائیں گے، اور یہ پنجتن پاک کا قافلہ بڑی شان کے ساتھ اس طرح سے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، اس طرح سے جائیں گے۔ جب مولا علی نے حضور کا یہ فرمان سنا نا تو مولا کائنات کا چہرہ اتر گیا چہرہ۔ رسول گرامی وقار نے فرمایا علی کیا بات ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ جنت میں جانے کی بشارت اور طریقہ بتا رہا ہوں، کس طرح سے جائیں گے انداز بتا رہا ہوں، لیکن تمہارا چہرہ اتر گیا۔ عرض کرتے ہیں بابا آقا کیا بتاؤں، آپ اور ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، حضور میرا چہرہ اس لیے اتر گیا کہ مجھے غلاموں کی یاد آ گئی کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، یا رسول اللہ ہمارے غلاموں کا کیا ہوگا، ہمارے غلاموں کا کیا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا تو علی اب جانے کا انداز بدل درج کرتے کیسے جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا پہلے میں جاؤں گا، میری بیٹی فاطمہ جائے گی، حسن جائیں گے اور حسین، اور یہ قافلہ اس شان سے جنت میں جائے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا کیا ہوگا؟ حضور میرے بارے میں آپ نے میرا نام نہیں لیا۔ میرے آقا نے فرمایا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیا جائے گا اور تمہیں تصرف دیا جائے گا کہ دیکھ لو کون ہے جو دنیا میں تم سے اور تمہاری آل سے محبت کرتا تھا، بس ہاتھ پکڑنا اور اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں داخل کرنا۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کو عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم کامیابی کی ضمانت چاہتے ہیں اور کامیابی کے مدعے سے اگر اپنے آپ کو مشرف کرانا چاہتے ہیں تو آؤ آل رسول کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اسی لیے تو بیدم وارسی کہتے ہیں نا، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ اگر یہی نکل گئے تو پھر کائنات نہیں ہے، اگر یہی چلے گئے تو کائنات کی رنگینیاں ختم ہو گئی، اگر یہی چلے گئے کائنات کی رونق چلی گئی۔ اگر کائنات میں رونق ہے، اگر بس میں ہستی کے اندر اگر چہل پہل ہے تو ان 5 کے صدقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بزم کو رونق عطا فرمائی۔ بلکہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا خط اجتہادی پر 300 سال با اختلاف روایت 200 سال زمین پر آ کر کے روتے رہے،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند کلمات حضرت آدم کے دل پر القا کیے. حضرت آدم نے ان کلمات کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ وہ کلمات کیا تھے کہ جن کا وسیلہ دے کر, جن کے وسیلے سے حضرت آدم نے دعا کی تھی. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, اگر کسی کو شک ہے نا اس روایت کو تو آ جائے میرے پاس. نزہۃ المجالس کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے. نزہۃ المجالس کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا وہ کیا کلمات تھے کہ جن کے صدقے میں, جن کو پڑھ کر حضرت آدم نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا, ان کی توبہ کو قبول کر لیا. وہ کیا تھا؟ امام جعفر صادق کہتے وہ کوئی اور نہیں, وہ پنجتن پاک کے نام تھے. ان کے توسل سے دعا کر لی, اللہ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرما لیا. اے گنہگارو, آج ضرورت ہے اس امر کی, آؤ اپنے گناہ سے توبہ کرو. اگر اہل بیت سے سچی محبت ہے تو اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو کہ یہاں سے جانے کے بعد آج سے ہم کوئی نماز قضا نہیں کریں گے, خلاف شرع کام نہیں کریں گے. ایسا کوئی کام جسے رسول اعظم کو اذیت پہنچے, جسے امام عرش مقام کو تکلیف پہنچے, ایسا کوئی کام ہم نہیں کریں گے. میں آپ کو بتاؤں, کربلا میں آپ دیکھا نا بڑی آسانی کے ساتھ ہم نمازوں کو چھوڑتے, بڑی آسانی کے ساتھ. لیکن قربان حسین تمہاری عظمتوں پر 18 سال کا کریل جوان خاک و خون میں تڑپ رہا ہے. 6 ماہ کا بچہ علی اصغر خاک و خون میں تڑپ رہا تھا. سیدہ زینب کے دامن کے اندر اپنے بچوں کے خون کے دھبے تھے. سیدہ سکینہ کی آوازاری اور بے قراری عرش الہی کو لرزا رہی تھی. لیکن ایسے ماحول میں بھی کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے حسین نے نماز کو چھوڑ دیا, میرے حسین نے نماز کو چھوڑا ہو. اے مسلمانوں, سچی عقیدت یہ ہے کہ ہم ایک طرف آل رسول کی محبت سے اپنے دل کو سرشار کر لیں اور دوسری طرف اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق کر لیں. طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہم نے وضع کر رکھا ہے اسے چھوڑ دو. طبیعت کے غلام بننے کی بجائے شریعت کے غلام بنو تاکہ اللہ یہاں بھی ہمیں عزت عطا کرے اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت ہمیں عزت سے مالا مال فرمائے. دورانی گفتگو اگر کوئی غلطی ہو اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے. رب قدیر ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو رحمت و نور کی بارش سید عبد القادر بابا کے مزار پر انوار پر گر رہی ہے, اللہ رب العزت اس کے چند قطرے ہمیں بھی عطا فرمائے. ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بار بار ہمیں حرمین طیبین کی حاضری سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممبر آئی آپ کے سامنے جو لے کر اس میں مسجد کے لیے چندہ دے. اور دوسرا, یہاں ایک گاڑی آ رہی تھی جس سے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, گاڑی نمبر بھی دیے ہوئے, وہ گاڑی چھوڑ کر چلے آئے اور جس ویکتی کو لگا ہے آدمی کو اس کو اسپتال میں لے جایا گیا ہے. اس کی حالت گمبھیر ہے, لہٰذا وہ گاڑی والے یہاں پر ہو تو آ جائیں تاکہ ان کا صلح ہو جائے, سمادھان ہو جائے, یہ بات آگے نہ بڑھے. صلاۃ وسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مانگنے والوں تم کو تو یوں چاہیے, مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہاتھ جی سمت
شمع بز میں ہدایت تیرا سو سلام کرنو بدل رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدل کا نکلا ہمارا نبی جس سہانی گھڑی چمکاتے باغ چاند اس دل روز ساتھ تیرا کون سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کون سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کون سلام وہ علی جن کے در کے گدا ہے ولی تاجدار ولایت پلا کو سلام سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام نور عینین مولا علی پر درود ہاشمی نامداروں پلا کو سلام غوث اعظم امام مصطفیٰ شان قدرت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام سیدی مرشدی شاہ خواجہ پیا سیدی مرشدی شاہ سائی بابا سیدی مرشدی عبد القادر سیدی مرشدی عبد القادر پیا سیدی مرشدی عبد القادر پیا سیدی مرشدی عبد القادر بابا ایک نورانی تربت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا تم پر سلام و رحمت یا سائے
عبد القادر ہو مرشد طریقت یا سائی عبد القادر تو پر سلام و رحمت یا سائی عبد القادر ہو مرشد طریقت یا سائی عبد القادر جانا تو کو جانا اہل نظر نے جانا جانا تو کو جانا اہل نظر میں جانا ہو عارف حقیقت ہو عارف حقیقت یا سائی عبد القادر تم پر سلام و رحمت یا سائی عبد القادر. تمام حضرات بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں اور عمر کوٹ کی مسجد کی سجدے کے لیے آپ کے سامنے یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا ونبينا وشفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا سيدنا حبيبنا ونبينا وشفينا مولانا محمد وعلى الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم والحلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته والشهداء أمته وأولياء أمته وعلماء ملته وبارك وسلم أجمعين. صلاة وسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا ونور ما حزنا ونور ما طبخنا توبة وهدية إلى سيدنا حبيبنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وشهداء أمته وأولياء أمته وعلماء ملته ثم جميع الأنبياء والمرسلين على نبينا عليهم السلام ثم أصحاب رسول الله خدام رسول الله أصحاب رسول الله أزواج رسول الله أولاد رسول الله ذريات رسول الله أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جميع الأنبياء والمرسلين وأولياء الكاملين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم غوث السمداني قطب رباني محبوب سبحاني معشوق حقاني قنديل أرشد نوراني شهباز لامکانی پیر لاسانی حضرت سیدنا شیخ سید سلطان مخدوم محی الدین عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز وسلطان الہند وعداء رسول سیدنا شیخ سید معین الدین حسن چشتی قدس اللہ سرہ العزیز وخواجہ نقشبند سیدنا شیخ سید بہاء الدین محمد نقشبند الحسینی قدس اللہ سرہ العزیز قطب الهند وقطب الأقطاب سيدنا شيخ سيد سيف الدين عبد الوهاب الجيلاني قدس الله سره العزيز وقطب العارفين سيدنا شيخ سيد محمد راشد شاہ سائن روزہ بنی بادشاہ قدس الله سره العزيز وقطب الأقطاب سيد سائن عبد القادر بابا قدس الله سره العزيز وقطب دورہ سيد عبد القادر سيدي مرشدي سيد عبد القادر بابا المعروف سائن بابا ثاني قدس الله سره العزيز ثم إلى آبائنا أجدادنا أمهاتنا ذرياتنا أساتذتنا ومشايخنا ومرشدنا ولمن له علينا حق ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصالحين والصالحات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات فاستجب دعانا بسورة الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا نبينا شفيعنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا حبيبنا نبينا شفينا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والأنباء في البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مرفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج سالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا حبيبنا ونبينا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه نورا من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا نبينا شفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا ونبينا وشفينا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقيلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا حبيبنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء أمته وأولياء أمته وعلماء ملته وبارك وسلم أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الميزان يا إلهي بحرمة جد الحسن والحسين وقنا عذاب الآخرة اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما وعقلا كاملا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا اللهم توبة نصوحا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وجنة الفردوس نعيما مقيما يا إلهي رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے یا الہی مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے یا الہی درد مندوں کے اٹھائے سب بوجھ غوث اعظم پیر و مشفق رہنما کے واسطے یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے خواجہ معین الدین حسن عالم بنا بسوئے ماں غریبہ یک نگاہ یا الہی صدق کی دولت عطا کرتے اور صادق بنا حضرت سید سیف الدین عبد الوہاب جیلانی کی صدق و صفا کے واسطے یا الہی دولت صدق و صفا کرتے عطا رب کریم حضرت سید محمد راشد شاہ پیشوا کے واسطے یا الہی اپنے اس محفل پہ کر نظر کرم کتے زمان اہل دھوراجی پہ کر نظر کرم کتے زمان تمام مریدوں پہ کر نظر کرم کتے زمان سید عبد القادر سائیں بابا اولیاء کے واسطے یا الہی دین دنیا آخرت بالخیر ہو سید غلام حسین بابا باصفا کے واسطے یا الہی شیخ سید غلام قاسم حضرت ابا بابا کا نام مشکلیں سب دور کر اس کا خدا کے واسطے یا الہی دل ہمارا کر منور معرفت کے نور سے سید عبد القادر ابن غلام قاسم بیریا کے واسطے یا الہی دل ہمارا کر منور معرفت کے نور سے سید عبد القادر ابن غلام قاسم بیریا کے واسطے یا الہی دل ہمارا کر منور معرفت کے نور سے سید
عبد القادر ابن غلام قاسم بیریا کے واسطے یا الہ العالمین ہر قادری کو بخش دے، قادری دربار کے سب اولیاء کے واسطے یا الہی کر قبول ان ناموں کی برکات سے حج جائز دعا، یا رب اب اپنی رحمتیں بے بہا کے واسطے یا الہی بحق محمد رسول دعا ہم گنہگاروں کی کر لے قبول، یا الہی بربندہ گنہگار بطفیل عین حضرات سلسلہ عالیہ قادریہ فی طریقت راشدیہ پیران پاگرہ و سید سائن عبد القادر بابا و سید سائن عبد القادر بابا ثانی المعروف عبد القادر بابا قدس اللہ حسن العزیز رحم کن وزر معرفت خویش بخشا و از فیوزات مرشدان مصطفیز کن وبر شریعت طریقت یاران خویش استقامتات خویش توفیق رفیق استطاعت ودا و از درگاہ قطمرات عاقبت محمود گردان آمین 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 یا رب العالمین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.